اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے۔ دین پر ایمان لانے سے دل کی ہدایت اور دل کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ جب آدمی یہ سمجھے کہ پیدا کرنے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے تو سب کچھ ہمارا بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اخلاص کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے سے حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ جان لے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کچھ اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تو اس کا جو دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندھ جاتا ہے اور اس کا پورا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان ہے باب ما جاء فی منکر القدر، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والوں کے سلسلے میں کیا چیزیں آئی ہیں، کیا احکام ہیں۔ کتاب التوحید سے اس باب کا کیا تعلق ہے، یعنی توحید سے متعلق کتاب ہے یہ، تو اس باب میں تقدیر سے متعلق بات کی گئی ہے، اس کا توحید سے کیا ربط ہے۔ ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے، اس طور پر کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ اس بات کو شامل ہے کہ خلق، اعطاء یعنی دینا اور روکنا، یہ جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد اور متفرد ہے، تو اس طرح توحید سے تعلق ہو گیا۔ اور توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے، توحید ربوبیت کو مانیں گے تو پھر توحید الوہیت کو بھی ماننا ہی ہے، تو اس طرح ربط ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ہے اور ایمان کا چھٹا رکن ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے بہت سارے ثمرات اور فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہدایت کی تکمیل ہوتی ہے اور ایمان کا جو مزہ ہے نا وہ مزہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے۔ امام علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس شخص کے سلسلے میں ہے کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے، وہ رجل تصیبہ المصیبہ، ایسا آدمی کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسْلِمُ، تو وہ جانتا کہ یہ جو مصیبت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر راضی رہتا ہے اور فرمانبرداری اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو دل کی ہدایت کی بات ہے نا وہ رضامندی کی بات ہے، آدمی یہ سمجھ کر مطمئن رہتا ہے کہ
جو کچھ بھی پیش آئے کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ چیز کب حاصل ہوتی ہے؟ جب کہ تقدیر پر ایمان بندے کا ہو. تو تقدیر پر ایمان لانے سے دل کی ہدایت اور دل کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے سے اخلاص بھی حاصل ہوتا ہے اور اخلاص کی تکمیل ہوتی ہے. اس طور پر کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ پیدا کرنے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے چاہنے سے ہوتا ہے. تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے تو سب کچھ ہمارا بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اخلاص کی تکمیل ہوتی ہے. اسی طرح توکل بھی تقدیر پر ایمان لانے سے حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ جان لے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کچھ اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تو اس کا جو دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندھ جاتا ہے اور اس کا پورا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے. اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے کا ایک ثمرہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ تو اس طرح کے تقدیر پر ایمان لانے سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اور جو کچھ لکھ دیا ہے اسی کے مطابق ہونے والا ہے. اور یہ بات بھی لکھ دی گئی کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی. اللہ نے لکھ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من مخلوق الا وقد کتب مقعده اما من الجنہ و اما من النار. کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانہ نہیں لکھ دیا گیا ہے، جنت میں ہو یا جہنم میں. تو جہنم میں لکھا گیا ٹھکانہ یا جنت میں لکھا گیا کیا پتہ ہے. تو آدمی خوف کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کس حالت میں اور کدھر چلے جائیں. ایک صبر تقدیر پر ایمان لانے کا یہ بھی ہے کہ صبر حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. صبر کیا ہے؟ کہا کہ ذالک لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. جو کچھ بھی تمہیں پیش آئے نا وہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا. اللہ ذالک فی کتاب قبل ان نبرأ. جو بھی مصیبت پیش آئے یا جو کچھ بھی پیش آئے اس کے پیش آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. جو کچھ نہیں ملے تمہیں اس پر افسوس نہیں کرنا ہے. ولا تفرحوا بما آتاکم. اور اللہ تعالیٰ تم کو جو دے دے اس پر تمہیں اکڑنا نہیں ہے. تو اب کوئی چیز پیش آ گئی ہے، اب افسوس کر کے بیٹھیں گے کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، نقصان ہوگا. لیکن آدمی کا ایمان اس بات پر ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہونے والا سب اللہ نے لکھ دیا ہے. تو جو کچھ اللہ نے لکھا اسی کے مطابق ہو گیا ہے. تو اب میرے اگر مگر اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ صبر کرنا چاہیے. تو تقدیر پر ایمان لانے سے صبر کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اسی طرح بے نیازی بھی حاصل ہوتی ہے. کس بات سے؟ کہ جو کچھ اللہ نے لکھا وہ مل کر ہی رہے گا، کہیں بھی نہیں جائے گا. اللہ نے جس کو لکھ دیا ملنا وہ مل کر رہے گا، اور جس چیز کے نہیں ملنے کو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مل کر رہنے والی نہیں ہے. تو آدمی کو جو ملے اس پر کیا رہتا ہے؟ وہ مطمئن رہتا ہے، بے نیازی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس طرح وہ حسد سے بھی محفوظ رہتا ہے تقدیر پر ایمان لانے والا. کیوں؟ تو اس لیے کہ وہ سمجھتا کہ جس کو جو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا وہ مل کر رہے گا. تو میں کسی سے جلوں؟ کیوں جلوں؟ ہے نا، کیوں جلوں؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو میں کیوں جلوں گا؟ تو تقدیر پر ایمان لانے کا یہ بھی فائدہ ہے. شاعر نے کہا کہ الا قل لمن کان لی حاسدا. سنو اس شخص سے کہہ دو جو مجھ سے حسد کرنے والا ہے، اس سے کہہ دو اتدری علی من اسأت الادب. کیا تجھے پتا ہے کہ تو کس کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ؟ کہا کہ اسأت علی اللہ فی حکمہ. اللہ کے فیصلے کے سلسلے میں اللہ کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے. لأنک لم ترضى بما وہب. اس لیے کہ تو اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہے. کسی کو کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے.
تو تکلیف اس سے نہیں ہو رہی تجھے، بلکہ کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ جو مصیبت ہے نا، حسد کی مصیبت، اس سے بھی حفاظت کب کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ تو یہ تو فوائد ہیں کچھ جو آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں رکھے گئے۔ اب یہ جو بحث ہے انکار تقدیر کی بحث، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اصولی باتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہے۔ پہلی اصولی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اہل سنہ کا یہ ماننا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو تقدیر سے متعلق طے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کا علم وسیع ہے، وسیع، ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کتابت، کہ اللہ نے اپنے وسیع علم کی بنیاد پر جو کچھ ہونے والا تھا نا، سب کو لکھ دیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے مشیت، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو تقدیر کے مراتب کہتے ہیں، 4 مراتب ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ علم ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ کتابت ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ مشیت ہے۔ اور چوتھا درجہ خلق ہے۔ علم، کتابت، مشیت، خلق، 4۔ ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا علم وسیع ہے، وسیع علم کی بنیاد پر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں پیش آتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ پہلی اصولی بات ہے جس کو ہم کو سمجھ لینا ہے۔ دوسری اصولی بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی مشیت ہے اور دوسری طرف بندوں کی مشیت ہے۔ تو کیا دونوں مشیتوں کے درمیان تعارض اور ٹکراؤ ہے؟ جب ہم یہ بات تسلیم کرتے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو یہ بات ذہن میں آئے گی نا کہ پھر ہماری چاہت کیا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں آئے گی تو ٹھوکر لگتی ہے۔ کیا ہے؟ ٹھوکر لگتی ہے کہ کہہ رہے کہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو پھر ہماری کوئی چاہت نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کی چاہت اور ہماری چاہت میں ٹکراؤ ہے؟ ہم کو کچھ مشیت حاصل ہے یا نہیں؟ ہم کچھ کرتے یا نہیں کرتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہم نے تسلیم کی نا کہ ساری چیزوں کا خالق کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہمارے جو افعال ہیں، ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں نا، ان کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ سوال سمجھ گئے؟ ہماری بھی کوئی چاہت ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہاں پھنسنے کی بات ہے یہ، اور یہاں سے گمراہی پیدا ہوئی ہے۔ انشاءاللہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو ان دونوں باتوں کے سلسلے میں یہ بات ہم کو سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت کے بغیر ہم نہیں چاہتے۔ اور ہمارے جو افعال ہیں نا وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ کچھ چیزیں اس کائنات میں وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بغیر واسطے کے پیدا کیا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، کچھ چیزیں اس کائنات میں وہ ہیں جن کو اللہ نے بغیر واسطے کے پیدا کیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام ہے، بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جنت ہے، اللہ نے بغیر واسطے کے پیدا کی۔ جہنم ہے، اللہ نے بغیر واسطے کے پیدا کیا۔ اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے واسطے سے پیدا کیا ہے۔ تو حوا ہے علیہ السلام، واسطے سے پیدا کیا نا، کن کے واسطے سے؟ آدم علیہ السلام کے واسطے سے۔ اسی طرح بارش ہوتی ہے تو واسطے کی بنیاد پر بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح پودے اگتے ہیں تو اسباب کی بنیاد پر اگتے ہیں۔ اور تمام کی تمام مخلوقات کی جو پیدائش ہے بشر کی، دوسرے انسانوں کی، وہ بھی کیا ہے؟ واسطے کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ نے واسطہ رکھا ہے، حالانکہ اللہ کیا ہے؟ واسطوں سے اور اسباب سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ آدم کو پیدا کیا، ویسے سب کو بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا ہے؟ اسباب رکھے ہیں۔ کہہ رہے کہ بندوں کے جو افعال ہیں نا وہ بھی اسی قبیل سے، یعنی واسطوں کی قبیل سے ہیں۔ اصل تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن کرنے کے لیے واسطہ بندوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہو گے، نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے،
لمن شاء منکم ان یستقیم، تو اللہ خالق کل شیء، اللہ ساری چیزوں کا خالق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ تم بھی چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا چاہنا کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہے، اور ہمارا چاہنا کیا ہے؟ بالواسطہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو نافذ کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے ذریعہ ہیں، اس کو ہم کو تسلیم کرنا ہے، اور افعال بھی کیا ہے؟ ہماری طرف سے ہمارے دانت کے ساتھ صابر ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد ایک تیسرا جو اصول ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے، وہ یہ کہ ہدایت اور دلالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہدایت اللہ دیتا ہے اور دلالت بھی اللہ دیتا ہے۔ ہدایت کے بھی اسباب ہیں اور دلالت کے بھی اسباب ہیں۔ اس کے اسباب اختیار کریں گے ہدایت ملے گی، اس کے اسباب اختیار کریں گے دلالت ملے گی۔ تو یہ اصولی باتیں تین ہو گئی ہے، مکمل واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے اگلے ہفتے ہم، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا حکم کیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے نا، باب یہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ تقدیر کے معاملے میں دو جماعتیں ہوئی ہیں، ایک جماعت کا نام ہے جبریہ اور ایک جماعت کا نام ہے قدریہ۔ جبریہ کا مطلب ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے بندوں کو مجبور محض مانا ہے، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کی کوئی مشیت نہیں ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں چلتا ہے، اور ان کی طرف سے کچھ ہوتا نہیں، ان کا سارا کام اللہ کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور ان کی ساری چاہت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کٹ پتلی کی طرح، جیسے کٹ پتلی کو پیچھے سے کوئی حرکت دے رہا تو وہ حرکت میں آتی ہے، اسی طرح بندے بھی کیا ہے؟ کٹ پتلی اللہ کے ہاتھ میں، وہ کچھ کرتے نہیں۔ تو یہ کیا جبریہ ہے، جنہوں نے کیا تقدیر کو مانا اور اس ماننے میں غلو کیا۔ کس حد تک غلو کیا؟ کہ بندوں سے ان کی مشیت اور ان کے افعال کو چھین لیا، یعنی مطلق طور پر انکار کر دیا کہ بندے کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف قدریہ، قدریہ مطلب تقدیر کا انکار کرنے والے۔ ابھی جو انکار کرنے والے ہیں نا، ان میں دو قسمیں، ایک تو بالکل ساری چیزوں کا انکار کرنے والے۔ ساری چیزوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کو بھی نہیں مانتے، وہ سمجھ رہے نا، یعنی یہ نہیں مانتے کہ کوئی چیز پیش آ رہی ہے تو اس کا علم پیش آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے نا، کہتے کہ ان الامر انف، جو بھی معاملہ پیش آتا ہے نا وہ نئے سرے سے پیش آتا ہے، اور پیش آ جانے کے بعد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات مان لی کہ علم ہی نہیں ہے تو پھر لکھنے کے بعد کدھر سے آئے گی؟ سمجھ رہے بات؟ تو کتابت کو بھی وہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ غالی قدریہ ہے، اور یہ جو انکار ہے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور اخیر میں یہ انکار پیدا ہو گیا تھا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں جو حدیث نقل کی ہے وہ اسی سلسلے سے ہے، کہتے ہیں کہ وقال ابن عمر والذی نفس ابن عمر بیدہ لو کان لأحدہم مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا، یعنی سب دے دے پورا کا پورا سونا، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ کون لوگ تھے یہ؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے زمانے میں، اور زمانہ کون سا ہے؟ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور ختم ہو گیا، تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور ختم ہو گیا ہے، اور دور ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ فتنوں سے بھرپور دور ہے، آپس میں بڑی کشمکش ہے، تو اس دور میں یہ فتنہ نمودار ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ سے قریب بیٹھے ہوئے کہ دو لوگ حاضر ہوئے بصرہ کے، ایک کا نام ہے یحییٰ بن یعمر اور دوسرے کا نام ہے حمید بن عبد الرحمن الحمیری۔ دونوں لوگ ہے مسئلہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش یہ کہ کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے اور ان کے سامنے بات رکھی جائے۔ تو ملاقات کس سے ہوئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ کہا ان سے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور جو کچھ بھی معاملہ پیش آتا ہے نا بس پیش آتا نیا نیا، تازہ تازہ، اللہ کو پہلے سے اس کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب ان کی بات سنی تو سنبھل کر صحیح بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو جب ان کی طرف جاؤ تو کہنا کہ عبداللہ بن عمر ان سے بری ہے اور وہ عبداللہ بن عمر سے بری ہے، یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا ہم سے
کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے یہ الفاظ کہے، کیا الفاظ کہے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا نا تو اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں لے آئے۔ تو یہ جو بات کہی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر کہی؟ تو پھر انہوں نے حدیث جبرائیل سنائی ہے، صحیح مسلم کی پہلی روایت ہے، اور یہ پوری تفصیل کے ساتھ روایت آئی ہے صحیح مسلم میں، ہے نا، یہ پورا قصہ صحیح مسلم میں آیا ہے، پوری روایت سنائی ہے۔ اس میں ارکان ایمان میں چھٹا رکن کون سا بتایا؟ الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تو یہ استدلال پیش کیا۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ جو کہا کہ قبول نہیں کرے گا نا، تو یہ قبول نہیں کرنا کس بنیاد پر ہے، کیوں ہے؟ تو اس کو قرآن مجید کی آیت متعین کرتی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو اللہ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، منافقین اگر صدقات لے کر آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، تو ان کا صدقہ قبول نہیں کرنا، نہیں، ہرگز نہیں قبول کرنا ہے۔ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو قبول نہیں کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ تو کفر کیا ہے اس لیے صدقات قبول نہیں کیے جا رہے ہیں، گویا کہ کفر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ابن عمر نے کیا کہ نہیں قبول ہوگا، تو مطلب یہ کہ وہ کون ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کافر ہیں۔ تو اس بات پر علماء امت کا اجماع ہے کہ وہ لوگ جو سرے سے تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کا علم نہیں مانتے، وسیع علم اللہ کے لیے تسلیم نہیں کرتے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سے علم نہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ایسے منکرین تقدیر کافر ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اب دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جو علم کو مانتے ہیں، ہے نا، اور جو کتابت کو بھی مانتے ہیں، جن کا یہ ماننا ہے کہ علم ہے اللہ کو سب کا، جو کچھ پیش آنے والا ہے نا سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں سب محفوظ ہے، وہ کتاب محفوظ ہے، وہ اس میں سب لکھ دیا۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ساری چیزوں کا خالق ہے، تو اس میں ہم تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تو بندوں کی جو مشیت ہے نا وہ اللہ کی مشیت کے تابع نہیں، بندے اپنے ہی مرضی سے کام کرتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ بندے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور بندوں کے جو افعال ہے نا وہ اللہ کے پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ بندوں کے خود کے پیدا کردہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ذرا شبہ کا مسئلہ ہے یہ، اور تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ دوسرا بھی سبق رکھا ہے اس میں، اس لیے تفصیل میں بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ یہ گروہ کون سا ہے؟ تو پہلے گروہ کے سلسلے میں کہا کہ قدریہ ہے، یہ ہے نا، اور ان کو مجوسیہ بھی کہتے ہیں، مجوسی کی طرح دو خدا ماننے والے، خالق خیر الگ خالق شر الگ، ان کو بھی مجوسیہ کہتے ہیں کہ یہ بندوں کا فعل الگ مانتے اور اللہ کا فعل الگ مانتے، بندوں کی مشیت الگ مانتے اور اللہ کی مشیت الگ مانتے۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے اس کے سلسلے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ کافر نہیں ہے۔ کیا کافر نہیں ہے؟ ان کو کیا کہیں گے پھر؟ تو ضال کہیں گے اور مضل کہیں گے بحیثیت جماعت۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ معتزلہ ہیں۔ کون ہے؟ معتزلہ ہیں کہ جنہوں نے مشیت کو تسلیم نہیں کیا بندے اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے خلق کو تسلیم نہیں کیا ہے، کہتے ہیں کہ الگ الگ ہے۔ دوسری جگہوں پر اللہ کی مشیت چلتی ہوگی لیکن بندوں کے افعال میں اللہ کی مشیت نہیں چلتی، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا خلق چلتا ہوگا، بندوں کے افعال میں خلق نہیں چلے گا۔ تو آپ کے اور میرے ذہن میں شبہ تو رہ جائے گا نا کہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے نا، تو سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر بندے بھی کر رہے ہیں، تو پھر بندوں کا الگ ہونا چاہیے نا، یا اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو پھر وہ تو جبریہ کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ مسئلہ رہ جا رہا ہے نا۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے، لیکن ایک نص پڑھ لیتے اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم الایمان،
آپ ایمان کا مزہ ہرگز بھی نہیں پا سکیں گے حتی تعلم، یہاں تک کہ آپ یہ جان لے یعنی مان لے کہ انما اصابک ما یکن لیخطئک، کہ آپ کو جو مصیبت پہنچ گئی نا وہ آپ سے آگے جانے والی تھی ہی نہیں، جو کچھ آپ کو مل گیا وہ آپ کو ملنے والا تھا، آپ سے آگے بڑھنے والا نہیں تھا۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو آپ سے آگے بڑھ گیا، جو آپ کو چھو کر نہیں گیا نا تو آپ کو چھو کر جانے والا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، فقال لہ، اور قلم سے فرمایا کہ اکتب، لکھو، قال ربی وماذا اکتب، قلم نے کہا کہ میرے رب میں کیا لکھوں، تو کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت کا ہونے تک کی ساری چیزوں کی تقدیر لکھ ڈالو، تو سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں جو کچھ پیش آنے والا ہے آپ کو وہ پیش آ کر رہے گا، اور جو نہیں پیش آنے والا ہے وہ نہیں پیش آ کر رہے گا، اس پر ایمان رکھنا، اور جب تک اس پر ایمان نہیں رہیں گے نا تب تک ایمان کا مزہ نہیں ملے گا، مزہ نہیں ملنے کا مطلب کہ ایمان ہے ہی نہیں آپ کے پاس، ہے نا۔ تو اس نص سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والا کیا ہے، کافر ہے۔ لیکن کفر کا فتویٰ یہ ذہن میں رکھیے کہ مکمل انکار کرنے والوں کے سلسلے میں علماء کا ہے، جو مشیت اور خلق کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ضال اور مضل ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والے ہیں، الا یہ کہ، آخری بات کر رہا ہوں اس کو پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، الا یہ کہ کوئی شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہو، اس موضوع پر گفتگو کرے، اور گفتگو کرنے کے بعد کوئی بابصیرت عالم دلیل کی روشنی میں حجتوں کی بنیاد پر اس پر حجت کی تکمیل کر دے کہ نا یہی ہے، اور وہ ماننے پر مجھے ہے ایسا ہی لیکن میں نہیں مانوں گا، تو دلیل کی بنیاد پر حجت کی تکمیل ہو گئی، اور پھر بھی کہہ رہا کہ نہیں مانوں گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر کفر کا فتویٰ لگے گا، اس سے پہلے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ موٹے طور پر یہ بات آج یاد رکھیے کہ تقدیر ارکان ایمان میں سے ہے، اور اس کا منکر کیا ہے، کافر ہے۔ اگر آخر کے دو ٹکڑوں کا انکار کریں گے تو پھر علماء نے ایسے شخص کو ضال اور مضل میں شمار کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی، اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مدد فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علم الإنسان ما لم يعلم